अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, आज वफ़ातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी क्लिप है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये 12 रबीउल अव्वल तक सिलसिले को हम क्लोज़ करेंगे। तो इंशाअल्लाह रहमान इसके बाद दूसरे काफ़ी सारे सिलसिले हैं जिस पर लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के जो आखिरी अयाम थे, नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी के दिन, वो भी आप अहबाब ने समाअत फरमा लिए हैं, और इसी तरह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो खुतबा दिया वो भी आप अहबाब समाअत फरमा चुके हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंतकाल से पहले अपनी उम्मत को क्या नसीहतें फरमाई और क्या वसीयतें फरमाई, वो भी आप सामाईन ने जान लिया है। आइए अब इंतकाल के बिल्कुल करीब का वक्त आप अहबाब के सामने शेयर करता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बावजूद चाहने के मस्जिद ना जा सके, और कई बार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुस्ल भी किया, और हर बार अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गिर कर बेहोश हो गए। बिलाखिर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कहो कि मुसलमानों की इमामत कराए। ये एक इशारा था सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत का, कि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में अल्लाह के नबी के मुसल्ले पर अगर कोई खड़ा हो सकता है तो वो एजाज़ सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को है, कि जिन्होंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में कुल 17 नमाजें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुसल्ले पर खड़े होकर पढ़ाई। आगे चलते हैं मेरे मोहतरम भाइयों। अब उस दिन की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ कि जिस दिन हमारे भाई भोले भाले, हमारे भटके हुए भाई, जो अपने आप को कहलवाते तो अहले सुन्नत हैं, लेकिन बेचारे सुन्नतों से दूर और बिदात और खुराफात में पड़ चुके हैं, मैं उस दिन की तरफ आपको लेकर जाना चाहता हूं कि जिस दिन मदीना के अंदर कोहराम मचा हुआ था। मैं उस दिन की जानिब आपको लेकर जाना चाहता हूं कि जिस दिन मदीना के अंदर तूफान आया हुआ था, कि जिस दिन मदीना के अंदर हर शख्स रो रहा था, कि जिस दिन हर शख्स मेरे नबी की जुदाई के अंदर आंसू बहा रहा था। वो दिन 12 रबीउल अव्वल का दिन है। आइए उस दिन के बारे में आखिरी लम्हात आप अहबाब के सामने रखता हूं कि वो दिन सहाबा इकराम के ऊपर कितना तकलीफ दे दिन था, कि जिस दिन ये मौलवी कहता है कि झंडियां लगाओ, बत्तियां लगाओ, जिस दिन ये मौलवी कहता है कि हलवे बांटो, मिठाइयां बांटो, मेरे मोहतरम भाइयों जरा सी अकल इस्तेमाल करो। अभी ये जुम्मा मेरा मस्जिद अब्दुल्ला PCHS में था, वहां पर एक साइल आया, सादा सा नमाजी था। उसने आकर मुझे कहा, मौलवी साहब 12 रबीउल अव्वल हमारे उलमा इकराम कहते हैं मनानी चाहिए। मैंने कहा अच्छा देखो बात सुनो, तुम्हारे उलमा के बकौल कि बाज़ उलमा कहते हैं कि तुम्हारे 12 रबीउल अव्वल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का दिन है, और 12 ही रबीउल अव्वल अल्लाह के नबी की वफात का दिन है। अगर इस बात को भी बिलफर्ज मान लिया जाए, मैंने कहा अच्छा ये बताओ, तुम्हारे वालिद मोहतरम की पैदाइश का दिन 29 फरवरी हो, पैदाइश का दिन, और 29 फरवरी को ही तुम्हारे वालिद का इंतकाल हो जाए, उस दिन तुम खुशियां मनाओगे कि गम की कैफियत में होगे? उस दिन तुम ये कहोगे कि 29 फरवरी को मेरा बाप इस दुनिया में आया था? उस दिन तुम ये कहोगे कि आज तो मेरे वालिद का हैप्पी बर्थडे है? उस दिन तुम ये कहोगे कि आज तो मेरे अब्बा जान का जन्मदिन है? उनकी वफात के ऊपर तुम मुजरे करवाओगे, उनकी वफात के ऊपर तुम भंगड़े डलवाओगे, उनकी वफात वाले दिन तुम मिठाइयां तकसीम कराओगे, उनकी वफात वाले दिन तुम बिरयानियां बनाओगे। मकसद क्या करोगे तुम उस दिन? कहने लगा मैं गम की कैफियत में हूंगा, मैं इस बात को भूल जाऊंगा कि 29 फरवरी को मेरे वालिद मोहतरम इस दुनिया में आए थे। मैं इस सदमे के अंदर आ जाऊंगा, इस गम की कैफियत में आ जाऊंगा कि आज मैं यतीम हो गया। ओ मेरे मोहतरम भाइयों, ओ मेरे भोले भाले मुसलमान दोस्तों, खुदा का वास्ता है इन मौलवियों के मकर और चक्कर से निकलो। ये खुद तो गुमराह हो चुके, तुम्हें सादे सादे मुसलमानों को भी गुमराह करने पर तुले हुए। अगर 12 रबीउल अव्वल बिलफर्ज मुहाल आपके बकौल कि नबी की विलादत का दिन था, और 12 ही रबीउल अव्वल नबी की वफात का दिन है, तो आओ जरा देखो तो सही 12 रबीउल अव्वल को मदीने के अंदर आलम क्या था। ये मैं आपके सामने रखता हूँ। पीर का दिन था, चाश का वक्त था, 12 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी रानों पर सर रखे हुए थे। इतने में मेरे भाई अब्दुर्रहमान सामने से आते हुए नजर आए। अब्दुर्रहमान के हाथों में मिसवाक थी। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पाकीज़गी को पसंद रखने वाले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब्दुर्रहमान को जब मिसवाक करते हुए देखा, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाहें अब्दुर्रहमान की तरफ,
امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک کی حاجت ہے، چنانچہ اپنے بھائی سے لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے دانتوں سے کچل کے وہ مسواک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کی، سکون میں آئے۔ اتنے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیشاب کی حاجت ہوئی۔ ابھی پیشاب کے لیے برتن وہ شخص جو لینے کے لیے گیا تھا وہ واپس بھی نہیں آیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا۔ یہ کون سا دن تھا؟ یہ وہی 12 ربیع الاول کا دن تھا، پیر کا دن، 12 ربیع الاول، چاشت کا وقت، سن 11 ہجری۔ اب میرے محترم بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح۔ اور ہاں ایک بات اور بتاؤں، آج ہی بلکہ میرے سوشل میڈیا پہ نظر پڑی، حوالہ دیا ہوا تھا فتاوی رضویہ کا، اعلیٰ حضرت کی جو کتاب ہے فتاوی رضویہ کا حوالہ دیا ہوا تھا۔ اس میں لکھا ہوا تھا کہ 8 ربیع الاول اللہ کے نبی کی پیدائش کا دن اور 12 ربیع الاول اللہ کے نبی کی وفات کا دن ہے۔ وہ اللہ کے بندو، اگر آپ اپنے بزرگوں سے بھی پوچھ کے دیکھیے کہ آج سے 20 سال پہلے تقریباً 12 ربیع الاول کو دن کو کیا کہا جاتا تھا، وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ یوم الفات کہا جاتا تھا، یوم وفات کہا جاتا تھا، کہ 12 ربیع الاول یوم وفات کا دن ہے۔ آج یہ 12 ربیع الاول بدعت چونکہ ترقی پکڑتی ہے، پروان چڑھتی ہے، آج یہ 12 ربیع الاول نبی کی پیدائش کا دن بن گیا۔ آج نبی کی وفات کے دن، کہ جس دن اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے رخصت ہوئے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رو رو کے برا حال ہوا۔ حدیث کے اندر آتا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال سے پہلے اللہ کے نبی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ کے ایک کان میں سرگوشی کی، وہ رونے لگی، دوسرے کان میں سرگوشی کی، وہ ہنسنے لگی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ فاطمہ کیا بات ہے؟ کہا یہ میرے اور میرے ابا جان کے درمیان کی بات ہے۔ لیکن وفات کے بعد کہنے لگی میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا بات ہوئی تھی؟ میرے نبی نے میرے کان میں ایک سرگوشی کی، میں رونے لگی، دوسرے کان میں سرگوشی کی، میں ہنسنے لگی۔ پہلی سرگوشی میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اے فاطمہ، اے میرے لختے جگر، میرا وقت آ چکا ہے اور میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ میں رونے لگی اپنے باپ کی جدائی میں کہ میرا والد اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ پھر میرے نبی نے دوسرے کان میں سرگوشی کی، کہ فاطمہ آپ تو جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی اور جنت میں سب سے پہلے آپ مجھ کو ملیں گی۔ یہ خوشخبری سن کر میں ہنسنے لگی۔ میرے محترم بھائیوں یہ 12 ربیع الاول تھی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر کھڑے ہوئے تھے کہ جو کہے گا کہ محمد اس دنیا سے چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کی تلوار اس کے تن سے اس کے سر کو جدا کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ وہی 12 ربیع الاول تھا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر کے تاج کا اس دنیا سے رخصت ہونے کی وجہ سے رو رہی تھی، فاطمہ یتیم ہونے کے احساس سے رو رہی تھی۔ وہ میرے محترم بھائیوں مدینے کے اندر اسی 12 ربیع الاول کو کوہرام مچا ہوا تھا، غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے دوڑے آئے، دیکھا تو مدینے کے اندر لوگوں پر غم کی غصے کی ایک حالت تھی۔ لوگ اس بات کو ایکسپٹ اور ایڈمٹ کرنے کو تیار نہیں تھے کہ ہمارا نبی ہمیں دنیا سے چھوڑ کے چلے گئے۔ اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا، آپ کی آنکھوں کو بند کیا، کہا اللہ کے نبی جو موت آپ پر آنی تھی وہ آ گئی، اب دوسری موت نہیں آئے گی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں سے جمع کر کے خطاب کیا۔ خطاب کے دوران ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ لوگوں من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ بخاری کے اندر یہ حدیث یہ الفاظ موجود ہے۔ لوگوں جو لوگ محمد کی عبادت کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی کو موت آ گئی، اللہ کے نبی رخصت ہو گئے، اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ اور جو لوگ ایک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے وہ اس بات کو یقین کر لیں کہ اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ لوگوں محمد تو صرف ایک رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے اور چلے گئے، اگر یہ نبی مر جائیں او قتل یا قتل کر دیے جائیں انقلبتم على اعقابكم،
کیا تم ایڑیوں کے بھر واپس پھر جاؤ گے؟ کیا تم دین اسلام کو چھوڑ دو گے؟ وہ میرے محترم بھائیوں، میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بس یہ خطبہ میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سننا تھا، میرے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے۔ عزیز دوستوں، یہ 12 ربیع الاول مدینہ کے اندر سخت ترین غم کا دن تھا۔ یہ 12 ربیع الاول امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بیوہ کر کے چلا گیا۔ یہ 12 ربیع الاول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یتیم کر کے چلا گیا۔ فاطمہ کے سر سے باپ کی شفقت بھرا سایہ چلا گیا، وہ رو رہی ہے۔ امی عائشہ بیوہ ہو گئی، وہ رو رہی ہے۔ مدینے کے اندر ہر شخص اپنے آپ کو یتیم سمجھنے لگا کہ ہمارا نبی ہم سے رخصت ہو گیا۔ وہاں پر کوہرام مچا ہوا ہے، وہ رو رہے ہیں۔ وہ مولوی کو دیکھو، اللہ کی قسم وہ اسی 12 ربیع الاول کو کہتا ہے کہ حلوے بھی بناؤ، دیگے بھی بناؤ، مٹھائیاں بھی بناؤ، اور جو 12 ربیع الاول مناتا ہے وہ بہت نیک مسلمان ہے، اور جو 12 ربیع الاول نہیں مناتا وہ شیطان کا اعلی کار ہے۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، یہ 12 ربیع الاول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بھی تو آیا ہوگا نا؟ یہ 12 ربیع الاول نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی میں بھی تو آیا ہوگا۔ وہ اللہ کی قسم ہے کسی ایک حدیث سے، تاریخ کی کسی صحیح کتاب سے کوئی ثابت تو کرو اس بات کو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہیپی برتھ ڈے جنم دن منایا ہو۔ میرے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے کیک کاٹے ہو، حلوے بنوائے ہو، جھنڈیاں لگوائی ہو، لائٹیں لگوائی ہو، میرے محترم بھائیوں کسی ایک حدیث سے بھی تا قیامت کوئی ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جشن ولادت نہیں منایا۔ اسی طرح سے جب صحابہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا جنم دن، اپنا برتھ ڈے مناتے ہوئے نہیں دیکھا، تو صحابہ اکرام نے بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جنم دن، کوئی برتھ ڈے، کچھ بھی جشن ولادت نہیں منایا۔ اب میں جاننا یہ چاہتا ہوں یہ مولوی کہاں سے احادیث لے کر آیا؟ یہ مولوی کو کس نے بتایا کہ 12 ربیع الاول سیلیبریٹ کرنے سے ثواب ملے گا؟ دیکھیں، ثواب اور گناہ یہ دونوں چیزیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں اللہ کے نبی بتا کر چلے گئے۔ جن چیزوں میں ثواب تھا، یہ قانون اور یہ فلسفہ یاد رکھیے، جن چیزوں میں ثواب کی چیزیں تھیں وہ میرے نبی بتا کر چلے گئے، کیونکہ دین اللہ کے نبی پہ مکمل ہو چکا تھا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ اس دین کے اوپر مکمل خاتمے کی مہر لگ چکی ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی میں پورا ہو چکا تھا۔ نبی کی زندگی کے بعد زیادہ تر لوگ آج سے 20 سال پہلے تک بھی اس دن کو یوم وفات کہا کرتے تھے۔ یہ یکدم سے کہاں تبدیلی آ گئی، یکدم سے کہاں پر یہ لوگ جشن عید میلاد النبی کے نام پر باقاعدہ برتھ ڈے کے دن نام پر کیک کاٹنے لگے۔ 12 ربیع الاول کی نماز ہو رہی ہے اور مولوی کہتا ہے اپنے گھر میں جا کے عیدی تقسیم کرو کہ آج عید کا دن ہے۔ عزیز دوستوں، یہ سب بدعات، سب خرافات ہیں۔ اللہ کے لیے ان بدعات اور خرافات سے خود بھی بچیے اور لوگوں تک اس پیغام کو عام کیجیے۔ آج اس پیغام کو، اس قسط کو ہم وفات النبی کے ٹاپک کو یہاں پر کلوز کرتے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ الرحمن نئے کسی ٹاپک کے ساتھ آپ احباب کے سامنے پیش ہوں گے۔ اللہ کریم سے بس یہ دعا ہے کہ اللہ کریم کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔